اب یہ جو 39 دن کی عدت کے پیریڈ پہ جو اتنا زور ان کے وکلا لگا رہے ہیں اور ایک جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہر جگہ ہر کورٹ میں پیش کر رہی ہے، دیکھیں جی 39 دن میں ہوگی، اور بھائی اس کے حالات نمبر 1 یہ ایسے ہوں گے کہ 39 دن میں ہو سکتی ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی میڈیکلی کچھ ایسا ہوا ہوگا، آپ اس کو ایسے کروا کے آپ پورے ملک میں لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف 39 دن میں بھی کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وداؤٹ اینی میڈیکل بورڈ، وداؤٹ اینی میڈیکل کوئی اس کے لیے بغیر ہم ایک سب کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ کروا لیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ نہایت ہی ایک شرمندگی کی بات ہوگی. اب یہ 3 ججز کا ویسے جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو جس کیس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ اوور رول ہو چکا ہے. اس کے بارے میں ظاہر سب زیادہ وضاحت کرنا پسند کریں گے، یا کیونکہ یہ سبجیکٹس میٹر ہے، میں اس پہ زیادہ بولوں گا نہیں جی. باقی اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی 1 جنوری کو چھپ کے کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہے، جو دوبارہ ہوا اس میں بھی وہی لوگ، گواہ بھی وہی، نکاح خواں بھی وہی دوبارہ پیش ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنے بیانات عدالت میں بھی دے چکے ہیں اور وہ بھی آپ کے سامنے جلدی آ جائیں گے. اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر شریعت کا معاملہ واضح ہو چکا ہے تو ہم اسے تو پس پش ڈال رہے ہیں اور ہر لاجک، ہر دلیل کو سامنے لا کے پریزنٹ کرنے صرف اس لیے کہ کیس جیت جائیں. یہ ہار یا جیت کیس کی نہیں ہے، یہ ہار یا جیت میری یا اس کی نہیں ہے. اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، ان کو نہ کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ سب کو اتنی آزادی، اگر یہی آزادی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، دل سے ماننے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم کو ایسے اجازت دے دیں. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اور میرا نہیں خیال کہ عوام کا یہ ضمیر گوارا کرے گا، اس قوم کا ضمیر گوارا کرے گا. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز، میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح، لوگوں کو باخبر تو کریں. ہم نے ان کو صرف انفارم کرنا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا، اس میرے پرٹیکولر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی، یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے. میں کیوں ڈیلے چاہوں گا؟ جو پچھلا انیشل جو لوور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے، یہ 4 مہینے کیس چلے، اور 4 مہینے میں سے شروع کے مہینہ 1.5 مہینے میں جو ڈیٹس آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو 2 ملزمان ہیں، ایک تو جیل میں تھا اڈیالہ میں، اور جو دوسری ہے وہ پیش ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی ہاسپٹل میں ہیں جی، کبھی طبیعت خراب ہے، پیشیوں پہ پیشی، اور ہم آ رہے ہیں. 4 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا. اس کے بعد یہ اپیل شروع ہوئی ہے. اب اپیل میں وہی باتیں کہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں، آپ ڈیلے کر رہے ہیں. میں کیوں ڈیلے کروں گا؟ کیا مجھے کوئی پولیٹیکل مفاد ہے؟ ہاں، جو جلدی چاہ رہے ہیں ان کو پولیٹیکل فائدے ضرور ہیں، کیونکہ یہ کیس پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہٹ کے ڈیل کیا جا رہا ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے، اس کو جلدی جلدی ختم کرائیں. کیوں جلدی ختم کرائیں؟ اس میں ہم نے کسی علماء سے کبھی پوچھا ہے؟ ججز کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے، ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے. میں ایک خاص جماعت کی بات کر رہا ہوں. یقین کریں کہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے جو ان کے مخصوص ہیں کہ جی کمال ہیں، کیا بات ہے ججز کی، ججز نے، عدلیہ نے کمال کر دیا.
اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہیں پہ پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے، یہ تو جی ملا ہوا تھا، جج یوں تھا، اور اس کی وہ ٹرولنگ ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کسی کی عزت یہاں پہ محفوظ ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے جتھے کا جتھا جائے، اپنی مرضی کے فیصلے کرائے تو سب ٹھیک ہے. اگر ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو اس وقت عدلیہ بھی غلط ہے اور ججز بھی خراب ہیں. اب یہ ڈیلیز کا مجھے فرق کیا پڑ جانا ہے؟ یہ فرق آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، ہماری قوم کو پڑھنا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کرواتے ہیں، ہم نے آج تک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے پوچھا ہے کہ ہمیں مشورہ دیں، آپ بتائیں. سلمان اکرم راجہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ 39 دن کے بعد ہوتا کہ وہ ایک ججمنٹ لے کے بیٹھی ہیں. وہ تو آپ نے کسی اسلامک جو کاؤنسل ہے، آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے، شریعہ کورٹ ہے، وہ علماء ہیں ہمارے ملک میں، کسی سے تو مشورہ کر لیتے جو کورٹ کو اسسٹ کرے. ادھر کورٹ کی اسسٹنسی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے کہ جو بات کریں کہ جی کون سی عورت ہے جس کے 39 ڈیز میں 3 مہینے پورے ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح. میں اس کے ساتھ 28 سال گزارے ہیں، 5 ہمارے بچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تنگ ہو، وہ تنگ ہو یا ہم تنگ ہیں. یہ ایک دم ایسا بڑا سانحہ ہوا ہے. ہم کیوں چپ ہو گئے؟ اس لیے چپ ہو گئے کہ کبھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو جائے نا، تو وہ شور اٹھ کے نہیں کرتے، جا کے بازاروں محلوں میں جا کے اعلان نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا. عزت کی کوشش کرتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں، بچاتے ہیں. میرے پہ جب کیس بنا، میں نے 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ جب جیل سے نکلا ہوں، اس وقت یہ ایک کیس چل رہا تھا جس کا میں نے دیکھا کہ یہ تو پبلک ہوا پڑے، ہمارے گھر کی باتیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، ہیئرنگز ہو رہی ہیں. اس وقت میں کہا یار میں کیوں نہ جاؤں، پھر اگر ہر چیز ہی اوپن ہو گئی ہے تو کیوں نہ کروں. پہلے میں اپنے لیے کر رہا تھا، لیکن یقین مانیں میں اب اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں ہاروں جیتوں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. میں پہلے 4 سال میں ہم ہارے ہی ہوئے تھے. مجھے آج کی چیز سے مجھے کوئی ہار نہیں پڑ جانا میرے گلے میں کہ آج ہم جیت گئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے دکھ ہی ضرور ہوگا. میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ کے رسول اپنے معاملات، اپنے احکامات کو نیچے نہیں دکھائے گا، نہیں ہونے دے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وہ جانے ان کے معاملات جانے. ہم نے اس کیسز میں جتنے کچھ ججز انڈر اسٹریس ہیں، جتنی بھی میں بہت سارے لوگ اس قدر کہ ان کو نارملائز ان کا کام ہو ہی نہیں رہا. ہر وقت ان کی ٹرولنگ ہے، ہر وقت ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا تو وہ فیصلے کرنے سے جھجک جاتے ہیں، یا معاملات کو لٹکا دیتے ہیں، یا آگے کر دیتے ہیں. کسی کی کریج ہوتی ہے تو وہ کر دیتا ہے، پھر وہ سن بھی لیتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم